حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ اور قوم عاد کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو عاد کی قوم تھی اس کی دو قسمیں تھیں، عاد اولا اور عاد اخری۔ عاد اولا بہت زیادہ طول والے تھے، طول والے یعنی ان کی لمبائی بہت زیادہ تھی۔ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شدید اور دوسرے کا نام تھا شداد۔ ہم آج شداد کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے، کچھ بتائیں گے۔ شدید نے تقریباً 1000 برس تک حکومت کی، اور جو شداد تھا اس کے بعد میں شدید کے بعد میں شداد تخت نشین ہوا۔ بہت زیادہ ظالم و جابر اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا۔ اللہ رب العزت نے شداد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے اس کو دین کی تبلیغ کی، اس کو سمجھایا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ایک مان لے۔ لیکن یہ شداد جو تھا یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تجھے 1000 برس کی عمر بخشی، تجھے 1000 خزانے عطا فرمائے، لیکن اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تجھ سے اس کا حساب نہیں لے گا اگر تو اس کو واحد القہار اور ایک مان لے تو۔ ہود علیہ السلام کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ شداد نے کہا، اچھا اگر اللہ رب العزت کو میں اگر ایک مان لیتا ہوں تو اللہ رب العزت مجھ کو کیا عطا فرمائے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تجھ کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جنت کیسی ہے، جنت میں کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے اس میں قسم قسم کے میوے ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، اس میں بہت ساری وضاحت فرمائی حضرت ہود علیہ السلام نے۔ شداد نے ملکوں میں اپنے وزیروں کو بھیجا اور وزیروں سے کہا کہ مال و دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، جو کچھ بھی ملے وہ ساری چیزیں لے کر آؤ۔ ایک چٹیل میدان میں ان کو جمع کیا گیا، اور اس چٹیل میدان کو تقریباً 20 گز اس کو کھودا گیا اور اس میں اپنی جنت بنائی۔ کھودنے کے بعد اس میں یاقوت کو بچھایا گیا، بچھانے کے بعد میں طرح طرح کے اس میں درخت لگائے گئے، یعنی نصف درخت جو ہے چاندی کے، نصف درخت سونے کے، اور انواع و اقسام اس میں لگائے، یعنی قسم قسم کے جو ہے اس میں میوے لگائے۔ یعنی اس نے ایک مثل جنت کے، جنت تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک مثل جنت کے اس نے یہاں پر بنائی دنیا کے اندر۔ شداد نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، لوگوں سے مال چھینا، یہاں تک کہ ایک غریب لڑکی، یہاں تک آتا ہے روایت میں کہ ایک غریب لڑکی کے پاس کچھ چاندی تھی، اس ظالم نے اس کو بھی چھین لیا۔ اس لڑکی نے بد دعا کی، اللہ رب العزت تو اس کو نیست و نابود فرما دے۔ حضرات، شداد کو اپنی جنت پر بہت زیادہ غرور، گھمنڈ، تکبر تھا۔ اس نے 200 غلاموں کو لیا، جب جنت بن کر تیار ہو گئی اس کی، 200 غلاموں کو لیا اس نے اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے پہنچا۔ اب اللہ رب العزت کی شان و قدرت کو دیکھیں آپ۔ جب یہ جنت میں پہنچتا ہے، جنت کے قریب پہنچتا ہے، وہاں پر جو غلام ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ یہیں رکو۔ ایک غلام کو لیتا ہے ساتھ میں اپنی جنت دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ جنت کے اندر جانا چاہتا ہے، وہاں پر ایک مرد کو دیکھتا ہے، ایک شخص کو دیکھتا ہے،
شداد پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، یعنی موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد کہتا ہے کہ تو کس لیے آیا ہے یہاں پر؟ تو ملک الموت کہتا ہے کہ میں تیری روح کو قبض کرنے آیا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تیری روح کو قبض کروں۔ شداد لعین کہتا ہے کہ مجھے اپنی جنت دیکھ لینے دے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے جنت دیکھنے کی مہلت ہی عطا نہیں فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جنت میں پہنچنے سے پہلے تیری روح کو قبض کر لوں۔ حضرات محترم، اس کا ایک پیر گھوڑے سے جب اترتا ہے تو ایک پیر اس کا رکاب میں ہوتا ہے، دوسرا پیر اس کا جنت کے دروازے پر ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور ایک فرشتہ آسمان سے، ایک فرشتہ چیخ، زور کی چیخ مارتا ہے، جس سے سارا کا سارا ملک تباہ ہو جاتا ہے، جو اس کی جنت ہے وہ دھسا دی جاتی ہے، اور یہ فی نار جہنم خالدین ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب جہنم میں رہیں گے۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت واحد القہار ہے، اس کی وحدانیت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔